السلام علیکم۔ میں آج سے سیرت مصطفیٰ کے بارے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے سکر میں آئے اور وہاں سے وفات تک کے زندگی میں جیسے بھی اسلام پھیلی ہے، کب آپ کو نبوت ملی، آپ کو کس کس کا مشکل کا سامنا کرنا پڑا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ پارٹس بائی پارٹس آپ کے سامنے ویڈیو آئے گی، ہر دن کا 5 منٹ 6 منٹ کی ویڈیو ہوگا۔ تو آج سب سے پہلا اسٹارٹنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، جب آپ کے دادا کے زمانہ میں آپ کے جیسے والد صاحب عبداللہ تھے، عبداللہ بن عبد المطلب، اس وقت کی بات آپ کو بتانے جا رہے کہ جب آپ کی آغاز بھی نہیں تھی، آپ کے والد صاحب کی نکاح بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب جمجم کھودنے کے وقت میں قریش کے جانب سے رکاوٹیں دیکھے تو عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوتے ہیں تو وہ سن بلاک کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے، اور ان میں سے ایک لڑکا کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کریں گے۔ یہ نظر مانی تھی حضرت مطلب نے۔ تو جب انہیں پورے 10 لڑکے ہو گئے تو پھر عبد المطلب نے سبھی بیٹوں کو بلایا اور یہ حقیقت وہ بتائی پرانی باتیں کہ ہم نے نظر مانگی تھی کہ اگر میرے 10 لڑکے ہوتے تو ایک بیٹا کو اللہ کی خوشنودی کے لیے میں کعبۃ اللہ کے سامنے ذبح کروں گا۔ تو وہ ان کے بیٹے سب راضی ہوئے۔ تو آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ سب اپنا نام جو ہے وہ تیر پہ لکھ کے لانا ہے، اور تیر پہ لکھ کے وہ سارے تیر میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ آپ عبد المطلب وہ سارے تیر کو لے کے کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے۔ حبل جو ہے نا، کعبۃ اللہ کے اندر میں ایک باولی پر تھا، جو یہ باولی جیسے وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئے وہاں جمع رہتی تھی، وہ اس زمانے کا سسٹم تھا یہ۔ تو آپ اور وہاں پر 7 تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پہ ہر کچھ الگ الگ طریقہ سے لکھا ہوتا ہے، کسی میں خون تو اس میں قربانی دیا جاتا ہے، کسی میں ہاں لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے مطلب وہ ہاں لکھا ہوا، تو جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے تیر دوسروں کے ساتھ ملا کر حرکت دی جاتی تھی۔ ہاں، تو اسی طرح 7 کیٹیگری کا تیر وہاں پر حبل کے پاس رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو عبد المطلب نے وہ تیر کو لے کے آئے، وہ بتائے مطلب کہ وہاں پر کہ میں نے ایسے نظر مانی تھی۔ تو جب تیر جو نکلی نا، وہ ذبح کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ بن عبد المطلب کے نکلی نام پہ، لیکن عبد المطلب سوچ رہے تھے کہ یہ بیٹا کا نہ نکلے کیونکہ ان سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جب نکل گئے تو آپ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مکہ کی طرف آئے کہ ان کو نظر کے لیے پیش کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ تو لوگ وہاں کے مکہ کے منع کیے کہ نہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک لڑکا نے کہا خدا کی قسم ہرگز ایسا نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر ان کو عوض ہمارے مال سے ہو سکتا ہے، مطلب مال سے کچھ اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے تو مال سے دیجیے، لیکن عبداللہ بن عبد المطلب کو قتل نہ کیجیے۔ تو قریش کو اگر کر دیتے تو قریش کے دوسرے بچوں نے بھی کہا کہ ان کو ذبح نہ کیجیے، سب منع کیے وہاں پر، اگر ایسا ہوا تو ہر کا سسٹم ایک بن جائے گا۔ اور اس کو لے کر ایک حجار لے چلے، وہاں ایک عرافہ ہے جو غیب کی باتیں بتانے والی ہے، جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے جو اس سے دریافت کیجیے، اگر اس نے بھی ذبح کا حکم دیا تب آپ اسے ذبح کیجیے گا۔ تو وہ وہاں پر گئے تو عبد المطلب نے سبھی کی بات مانی، کیونکہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ بن مطلب سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ میرے اللہ کا کرشمہ ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ہوں گے۔ حجار سے واپس آنے کے بعد عبد المطلب نے وہ 10 اونٹ کے ساتھ، سسٹم یہ تھا کہ 10 اونٹ اور ان کا نام ساتھ میں، ایک مرتبہ میں 10 اونٹ اور اس کا نام ساتھ میں دیا گیا کہ اگر جس کا نام نکلے گا وہ اس کو، اگر اونٹ کا نکلا تو اونٹ کو نظر دیا جائے گا قربانی، اور اگر ان کا نکلا عبداللہ بن عبد المطلب کا تو ان کو دیا جائے گا۔ تو ان میں جب
جب نام نکالا گیا تو اب عبداللہ بن عبد المطلب کا ہی نکلا. تو پھر بھی کیا ہوا کہ جب سیکنڈ ٹائم میں پھر 10 اونٹ دیا تو پھر بھی انہی کا نکلا. اسی طرح پھر تھرڈ ٹائم میں بھی 10 اونٹ اور دیا تو 30 اونٹ ہو گیا. ایسے کر کے 40 50 60 70 80 90 100 تک انہی کا نام نکلا. جب 100 کے بعد اونٹ دیا گیا تو اونٹ کا نام نکلا تو مکہ والے نے بولا کہ نہیں مطلب کہ آپ بیٹے کے لیے 10 بار کیا تو ان کے لیے اور دیکھتے. تو پھر اسی کر کے کنٹینیو 3 بار جب نکالے تو اونٹ کا نکلنے لگا تو پھر وہ اونٹ کو سارا کو قربانی وہاں پر دیا اور وہ گوشت سے کسی کو محروم نہ کیا. کوئی بھی جانور سے لے کے انسان تک کھایا گیا. تو یہ کہانی ابھی آپ کو بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی نکاح بھی نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح آپ کو پارٹس بائی پارٹس ڈیلی آپ کو ویڈیو ملے گی جو کہ اسٹارٹنگ سے لے کے وفات تک کی زندگی ہر ایک مطلب کہ سیرت مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا. لیکن میری تو اتنی حیثیت نہیں کہ میں پورا بیان کر سکوں, لیکن جتنا بھی ہو آپ کو یہ چیز بتائیں گے, آپ کے پاس ہم پیش کریں گے. اور اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی تو آگے پارٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, فالو کریں, کمنٹ کریں.